اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کے واقعے میں ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ سبق یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اسباب کو اختیار کرے، ذریعے بنائے اپنے لیے، اسباب اختیار کرے، اور اسباب کا اختیار کرنا سنت ہے۔ سارا اختیار تو اللہ کا ہوتا ہے اور مومن کا توکل بھی اللہ ہی پر ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی ریسورسز اویلیبل ہیں ان کو انسان پوری طرح یوٹیلائز کرے۔ حضرت عمر کے مسلمان ہونے میں جو سبب تھا وہ دعا تھی۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی سبب پیدا کر دے۔ ہم نے دیکھا نا کہ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ابو جہل یا عمر میں سے کسی ایک کو اسلام لانے کی توفیق دے دے۔ ہوگا تو وہی جو اللہ چاہتا ہے، لیکن دعا اختیار کرنے کو ہم سے کہا گیا ہے۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے ظلم کے بادل چھٹنے لگے۔ عتبہ بن ربیعہ نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور طرح طرح کے اس نے آپ کو لالچ دیے، ہمدردی کے بول بولے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے کھلم کھلا مخالفت کا انداز۔ جب سامنے کھلم کھلا مخالفت ہو رہی ہو تو بعض دفعہ انسان ضد کی وجہ سے بھی ڈٹ جاتا ہے۔ ایسی مخالفت کو فیس کرنا نسبتاً آسان ہے۔ ایک مخالفت ہوتی ہے ہمدردی اور پیار کے انداز میں، اگلا خیر خواہ لگ رہا ہوتا ہے۔ اس ہمدردی اور اس پیار کے انداز میں جو مخالفت ہوتی ہے اس کو پہچاننا بھی بہت مشکل کام ہے، اور اس کے مقابلے میں جمے رہنا بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ کفار نے کوئی طریقہ چھوڑا نہیں تھا مخالفت کرنے کا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر کوئی گڑ سے مر سکتا ہے تو پھر زہر کیوں دیا جائے، لہذا یہ گڑ دے کر مارنے کا ان کا طریقہ تھا کہ بہت ہمدردی پیار سے آ کے اس نے بات کی، ہمدردی کے بول بولے، کہا کہ اگر تم پر جن بھوت آتا ہے ہم تمہارا علاج کرائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ تم پہچانو محمد کہ تم بیمار ہو۔ یہ بھی انداز ہوتا ہے دائی کے دل میں اپنی اوتھینٹسٹی کے بارے میں شک ڈال دینا کہ پتہ نہیں میں ٹھیک بھی کہہ رہا ہوں کہ نہیں، ہاں کہ واقعی میرا ہی دماغ تو نہیں چل گیا۔ واقعہ آتا ہے کہ ایک دن یہ آیا اور اس نے اللہ کے رسول سے بات چیت شروع کی۔ کہا بھتیجے یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے اس سے اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تم کو اتنا کچھ دیے دیتے ہیں کہ تم ہم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ یہ لالچ آزمائی ہے۔ اگر اس سے اپنی بڑائی چاہتے ہو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، کوئی معاملہ کوئی فیصلہ تمہارے بغیر نہ کریں گے۔ اقتدار کا لالچ دیا۔ اگر بادشاہی چاہتے ہو تم کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ اگر تم پر کوئی جن آتا ہے جسے تم خود دفع کرنے پر قادر نہیں، ہم بہترین طبیب بلواتے ہیں اور اپنے خرچ پر تمہارا علاج کرواتے ہیں۔ کیسی بے غرضی کی فیلنگ آ رہی ہے نا، کہ کتنا بے غرض تھا، دوسرے کا بھلا چاہ رہا تھا، اس کا تو اپنا کچھ بھی نہیں تھا۔ حالانکہ یہ انتہائی خود غرضی کا اظہار ہے۔ اپنی ہی پوزیشن، اپنی ہی بادشاہت، اپنی ہی دولت کو بچانے کے لیے نبی اکرم کو حق کی راہ سے ہٹانا چاہ رہے ہیں، لیکن لبادہ اوپر سے بے غرضی کا اوڑھ لیا، ایک بنیر چڑھا لیا اپنے اوپر سیلف لیس ہونے کا۔ عتبہ یہ باتیں کرتا رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے، بیچ میں آپ نے انٹرپٹ نہیں کیا۔ پھر آپ نے فرمایا ابو الولید آپ کو جو کہنا تھا کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اچھا اب میری سنو۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت شروع کی۔ عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے غور سے سنتا رہا۔ سورہ حامیم میں آیت سجدہ آتی ہے، آیت 38، اس پر پہنچ کر آپ نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا اے ابو الولید میرا جواب آپ نے سن لیا، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ عتبہ اٹھ کر سرداران قریش کی مجلس کی طرف چلا تو لوگوں نے دور سے اس کو دیکھتے ہی کہا خدا کی قسم عتبہ کا چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ وہ صورت نہیں ہے جس کو لے کر گیا تھا۔
کیسے ہو سکتا ہے کوئی قرآن سنے اور اس پر اس کا اثر نہ ہو؟ لیکن ہٹ دھرمی اپنی جگہ. پھر جب وہ آ کر بیٹھا تو لوگوں نے کہا کیا سنائے؟ اس نے کہا بخدا میں نے ایسا کلام سنا کہ کبھی اس سے پہلے نہیں سنا تھا. خدا کی قسم نہ یہ شعر ہے، نہ سحر، نہ کہانت. اے سرداران قریش میری بات مانو، اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو. میں سمجھتا ہوں یہ کلام کچھ رنگ لا کر رہے گا. فرض کرو اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے تم بچ جاؤ گے، دوسرے اسے نمٹ لیں گے. لیکن اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی. سرداران قریش اس کی یہ بات سنتے ہی بول اٹھے ولید کے ابا آخر اس کا جادو تم پر بھی چل گیا. عتبہ نے کہا جو میری رائے تھی وہ میں نے تم کو بتا دی، اب جو تمہارا جی چاہے تم کرو. روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے آیت فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، ترجمہ ہے کہ اگر اب یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں عاد اور سمود کے عذاب جیسے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں. جب اللہ کے رسول اس آیت پر پہنچے تو عتبہ نے بے اختیار آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا خدا کے لیے اپنی قوم پر رحم کرو. بعد میں اس نے سرداران قریش کے سامنے اپنے اس فعل کی وجہ یہ بیان کی کہ آپ لوگ جانتے ہیں محمد کی زبان سے جو بات نکلتی ہے پوری ہو کر رہتی ہے، اس لیے میں ڈر گیا کہیں ہم پر عذاب نازل نہ ہو جائے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ ہو یا عتبہ بن ربیہ یہ متاثر تو ہوئے تھے اللہ کے رسول کی دعوت سے بھی اور قرآن سے بھی. یہ دونوں مستہزئون میں سے نہیں تھے، مذاق اڑانے والوں میں سے نہیں تھے، بلکہ مصلحون میں سے تھے. چاہتے تھے مصالحت کے ذریعے، کمپرومائز کے ذریعے کوئی حل، کوئی سولوشن نکل آئے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ باطل کی ملاوٹ کے ساتھ حق کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ تو سارا باطل بن جائے گا. اب دیکھیں جیسے یہ پانی کا گلاس یہاں رکھا ہوا ہے، اس میں اگر ریڈ کلر کے 2 ڈراپس بھی آپ ملا دیں، کہنے کو تو 2 ڈراپس ہیں لیکن سارے پانی کا رنگ بدل دیں گے. اسی طرح تھوڑے سے باطل کے آ جانے سے حق کا رنگ بدل جاتا ہے. صبغت اللہ نہیں رہتا، پھر وہ اللہ کا رنگ نہیں رہتا بلکہ وہ تو پھر باطل کا رنگ بن جاتا ہے. حق باطل ہی کے ہم رنگ ہو جاتا ہے، پھر وہ حق کہاں رہا؟ پانی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے، لیکن اسی پانی میں اگر تھوڑی سی گندگی مل جائے تو صحت قائم رکھنے کے بجائے طرح طرح کی بیماریوں کا یہ پانی سبب بن جاتا ہے. اسی طرح جو باطل ملا حق قبول کرتے ہیں بہت سی روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے دل مریض ہو جاتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، شک کی بیماری، کفر کی بیماری، اور سب سے خطرناک بیماری، سب سے خطرناک مرض جو دل کا ہوتا ہے وہ نفاق کی بیماری ہے. مصلحون جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ منافق بن جاتے ہیں. دوسری چیز جو نوٹ کرنے کی ہے اس واقعے میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ عتبہ بن ربیہ بالکل غلط باتیں کر رہا ہے، حق کو ڈسٹارٹ کر رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو انٹرپٹ نہیں کیا بیچ میں. اگر بولنے والے کی بات بیچ میں سے اچک لی جائے تو بعد میں وہ بھی آپ کی بات نہیں سنے گا. جس طرح آپ نے اس کو انٹرپٹ کیا تھا وہ بھی آپ کو انٹرپٹ کرتا رہے گا. کوئی سینسیبل سولوشن نہیں نکلنے پاتا، کسی کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی کیا کہنا چاہ رہا ہے، ایک کنفیوژن ہو جاتا ہے. بس آوازیں بہت ساری ہوتی ہیں، سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہوتا. تو کرنا یہ ہے کسی کی بات کتنی بھی غلط کیوں نہ لگ رہی ہو، خاموشی سے صبر سے انسان سنتا جائے، نہ منہ سے کچھ بولے، نہ سر ہلائے، نہ چچ کرے، کچھ نہ کہے، بس سن لے پہلے پوری بات. اور یہ اصول صرف تبلیغ کا نہیں ہے بلکہ عام زندگی کا بھی یہی قاعدہ ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بات حل کرنے کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں
تو آپس میں بحثا بحثی اتنی شروع ہوتی ہے. ایک شخص بات کرنی شروع کرتا ہے، اگلا چپ کرا دیتا ہے اس کو کہ نہیں تم پہلے میری بات سنو، نہیں تم غلط کہہ رہے ہو. دوسرا بولنا شروع کرتا ہے، پہلا چپ کرا دیتا ہے. حل کچھ بھی نہیں ہوتا، بات وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کفر نے بہت سے محاذ کھولے ہوئے ہیں. کوئی آ کر لالچ دے رہا ہے، کوئی گلا گھونٹ رہا ہے، کوئی قتل کے منصوبے بنا رہا ہے. ابو طالب سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا سخت خطرہ محسوس ہونے لگا. اس لیے کہ کفار نے جب دیکھا کہ لالچ سے بات نہیں چلتی تو آگے پھر ظلم اور جبر پر بھی اتر آئے، اللہ کے رسول کے قتل کے منصوبے بھی بنانے لگے. اس پر ابو طالب نے اپنے خاندان کی دونوں شاخوں ہاشم اور مطلب کو جمع کیا اور کہا کہ وہ سب مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کریں. عرب کی جو قبائلی قوانین تھے، جو ان کی روایات تھیں، اس میں خاندانی حمیت کو بڑا گہرا دخل تھا، اس کا بڑا گہرا اثر تھا ان کی زندگیوں پر. وہ اپنے قبیلے والوں کی حمایت کرنا اپنا فرض سمجھا کرتے تھے، یہ ان کا اخلاقی فرض تھا. وہ یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کوئی صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، اگر اپنے قبیلے خاندان کا ہے تو بس اس کی حمایت کریں گے. تو ابو طالب نے اسی قبائلی خاندانی حمیت کو ان کے ابھارا اور کہا کہ چاہے کوئی کافر ہو چاہے کوئی مسلمان ہو، اگر وہ ہاشم اور مطلب کے قبیلے کا ہے تو پھر وہ اپنے بھتیجے کی حمایت کرے. لہذا عرب کی حمیت کے تحت مسلمان اور کافر سب نے یہ فیصلہ قبول کیا. ابو طالب کا بھائی ابو لہب یہ واحد شخص تھا جس نے اس کو منظور نہ کیا اور مشرکین کے ساتھ وہ جا ملا. اب ذرا سچویشن پہ یہاں رک کر دیکھ لیں اس وقت کیا پوزیشن ہے اسلام کی اور کیا پوزیشن ہے کفار کی. اسلام آہستہ آہستہ طاقت پکڑ رہا تھا، کفر آہستہ آہستہ کمزور ہو رہا تھا. 1 مہینے سے کم کے عرصے میں قریش کو 4 بڑے شاکس لگ چکے تھے. خاص طور پر بنی ہاشم بنی مطلب کا مل جانا تو ایک بہت بڑی بات تھی. اس کا تو آٹومیٹک نتیجہ یہ نکل رہا تھا کہ اگر وہ نبی اکرم کو قتل کرتے تو مکے کی وادی میں خون کی ندیاں بہہ جاتی، اس لیے کہ سب لوگ مل کر مخالفت کرتے. کوئی ایک آدھ آدمی کا معاملہ تو اب نہیں رہا تھا، 2 قبیلے نبی اکرم کے ساتھ تھے. لہٰذا قتل کا منصوبہ چھوڑ کر ایک اور ترکیب انہوں نے سوچی اور وہ تھا مکمل سوشل اور اکنامک بائیکاٹ، معاشرتی اور معاشی مقاطعہ. یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ جو بنو ہاشم اور بنو مطلب کے مرد تھے ان سب کی بیویاں تو ان 2 قبیلوں کی نہیں تھیں، ان کی بیویاں بنو مخزوم کی بھی تھیں اور دوسرے قبائل کی بھی تھیں. تو اس طرح بہت سے اور قبائل بھی اس سینکشن کی لپیٹ میں آئے. مسلمان کافر سب اس میں لپیٹ لیے گئے. شعب بنی ہاشم میں ان کو قید کر دیا گیا. بائیکاٹ یہ تھا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب سے شادی بیاہ کا معاملہ نہ کریں گے، خرید و فروخت نہ کریں گے، نہ ساتھ بیٹھیں گے، نہ گھر جائیں گے، نہ بات کریں گے، جب تک کہ وہ اللہ کے رسول کو قتل کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں اپنی مرضی سے، اپنی امان اپنی پناہ ان پر سے اٹھا لیں. یہ سارے شقیں لکھ کر، یہ سارے کلوزز لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دی گئیں. نتیجے میں ابو لہب کے سوا بنو ہاشم اور بنو مطلب کے سارے افراد شعب ابی طالب میں بند ہو گئے. آغاز وحی کے 7ویں سال کا یہ واقعہ ہے اور یہ پہلا اکنامک سینکشن ہے جو کفار کی طرف سے مسلمانوں پر لگا. آج بھی ہم ان کی دشمنی اور بے رحمی کا یہی حال دیکھتے ہیں. ان کا موٹو آج بھی یہ ہے، اگر تم ہمارے ساتھ نہیں ہو ہم تمہارا کھانا پینا بند کر دیں گے. اور یہ بائیکاٹ 2-4 دن 2-4 مہینے نہیں چلا، پورے 3 سال تک یہ بائیکاٹ رہا. اس کی وجہ سے مسلمانوں پر فاقے آنے لگے. جو اناج کے قافلے آیا کرتے، اول تو قافلے والے دام بہت زیادہ لگاتے، مسلمان خریدنا چاہ بھی رہے ہوتے تو نہ خرید پاتے. اس مہنگائی کے حال میں بھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سا مال خرچ کیا اور بہت سا اناج خرید کر مسلمانوں پر صدقہ کیا. مشرکین یہ بھی کیا کرتے تھے کہ مہنگے داموں